ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جو حدیث آپ نے پیش کی یہ منسوخ ہے، حدیث منسوخ. اب منسوخ سے دلیل پکڑنا یہ گمراہی کی علامت ہے، یہ گمراہی کی علامت ہے. اسی سے پتہ چل گیا یہ گمراہ ہے، اسی سے پتہ چل گیا یہ گمراہ ہے. مولوی صاحب یہ گمراہی کی علامت منسوخ کی. ابھی ناسخ و منسوخ بھی نہیں پتا ہے، ویسے میدان مناظرہ میں چلے آئے مناظرہ کرنے کے لیے. ناسخ و منسوخ بھی نہیں پتا ہے. اسی کتاب حاشیۃ الساوی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم جانتے تھے، قیامت کا علم جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے چھپانے کا حکم تھا. اس کے چھپانے کا حکم تھا. کیوں؟ اس وجہ سے چھپانے کا حکم تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت یہ اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی. اللہ کے نبی اگر ظاہر فرما دیتے کہ قیامت فلاں دن آئے گی تو اس کو اچانک نہ کہتے، اس کو اچانک نہ کہتے. مولوی صاحب مشکات پڑھ کے آنا چاہیے. مشکات، ارے مشکات میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے دو چیزوں کا علم سکھایا، دو طرح کا علم اللہ کے نبی نے مجھے دیا. ایک علم کو جس کو ظاہر کرنے کا حکم فرمایا، دوسرا علم وہ جس کے چھپانے کا حکم فرمایا. اگر میں اس علم کو تم پر ظاہر کر دوں تو اللہ کی قسم تم میرا گلا کاٹ ڈالو گے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت بتاتی ہے، مفسرین کے اقوال بتاتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے نبی کو تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ظاہر نہ فرمایا کیونکہ قیامت کا علم مصطفیٰ کو چھپانے کا حکم دیا تھا، مصطفیٰ کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا. اور چوتھی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ حدیث پاک دیکھیے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعثت انا والساعة كهاتين، بعثت انا والساعة كهاتين. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں گویا کہ دونوں ایک ہیں. یعنی جب اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ مولا کائنات قیامت کب آئے گی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھئے ہیں، آپ تو خود صریحاً قیامت کی دلیل ہے، قیامت کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے. مولوی صاحب اس کا جواب صافی و کافی ہو گیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میں ہمت ہے تو ان پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ، ان پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ. مولوی صاحب ہمت ہے تو کفر کا فتویٰ دو، انہوں نے غیب مانا ہے. ہمت ہے تو صاحب مشکات پہ فتویٰ لگاؤ، انہوں نے غیب مانا ہے. ہمت ہے تو صاحب جلالین پہ فتویٰ لگاؤ، انہوں نے غیب مانا ہے. مشرک کہنا صرف نبی کریم سے مشرک کہنا صرف ہم بریلیوں کو مت کہو بلکہ یہ بھی کہو گے کہ صاحب مشکات بھی بریلی تھے. کیا یہ بھی کہو گے کہ صاحب بریلی تھے؟ کہنے سے کام نہیں کرنا چاہیے. تفسیر روح البیان میں صاف طور سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو ابھی باقی ہے بیان میں صاف طور سے موجود ہے. تفسیر روح البیان میں صاف طور سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. اب میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں. آئیے حدیث پاک سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تم میں سے آپ کے پاس یا رسول اللہ ہم میں سے کون سب سے پہلے آئے گا؟